ایک گروپ امام کے ساتھ آ کر ایک رکعت نماز پڑھ کر پیچھے ہٹ جائے اور دوسرا گروہ جو ہے وہ آ کر امام کے ساتھ ایک نماز پڑھ کر امام 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دے گا، تم کھڑے ہو کر ایک رکعت پڑھ لو اور پھر تم پیچھے چلے جاؤ تاکہ دوسرے لوگ جو رہتے ہیں وہ اپنی ایک رکعت پڑھ کر اپنی نماز پوری کر دیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اس کے بارے میں حکم آیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 9واں قانون جو نافذ کیا، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، کہ ہم نے یہ قرآن کریم اے پیغمبر آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ اس کے مطابق لوگوں کے اندر فیصلے کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو دھوکہ دیں۔ فرمایا جب قرآن آپ کے سامنے ہے آپ اس کے مطابق لوگوں کے فیصلے بھی کیا کریں۔ اگلی آیات ہیں، یہ احکامات اس کے اندر 2 قسم کے تھے، ایک سلطانیہ تھے جو حکمرانوں سے متعلق تھے اور ایک عام لوگوں سے متعلق تھے۔ آگے قرآن کریم نے ایک اور قانون بھی یہاں بتا دیا، فرمایا یا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ ابتدائی زمانے کے اندر عورتوں کے لیے یہ قانون تھا، حبس البیت تھا، کہ اگر کوئی 4 گواہ گواہی دے دیں عورت کی بدکاری پر تو اس عورت کو گھر میں بند کر لیا کرو یہاں تک کہ یا تو وہ مر جائے یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی قانون دنیا کے اندر نازل فرما دیں۔ تو اس آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نازل فرمائی جس سے یہ آیت کا حکم منسوخ کر دیا گیا، اور اب حکم یہ آ گیا کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کریں تو ان کے لیے رجم ہے، اور اگر غیر شادی شدہ بدکاری کریں تو ان کے لیے 100 کوڑے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کچھ وہ عورتیں ان کا ذکر فرمایا کہ جو شریعت مطہرہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر حلال نہیں ہیں، حرام ہیں۔ ان کی تعداد بھی تقریباً کوئی 17 کے قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ یہ تقریباً کوئی 17 قسم کی عورتیں ہیں جن کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ان میں سے جو اس آیت کے اندر ذکر کی گئی ہیں یہ تقریباً 2 قسم کی عورتیں ہیں، ایک ہیں محرمات بالنسب اور دوسری ہیں محرمات بالرضاعہ۔ ایک وہ ہیں کہ جو نسب کے لحاظ سے جائز نہیں ہیں ان کے ساتھ شادی کرنا، دوسری وہ ہیں جو رضاعت کی وجہ سے تم پر حرام کر دی گئی ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ جس عورت کا تم نے دودھ پیا ہے اور وہ تمہاری ماں بن گئی اور اس کی بیٹی سے تمہارا نکاح جائز نہیں ہے، لہذا یہ عورتیں جو ہیں یہ بالرضا کہتے ہیں۔ تو یہ 7 قسم کی یہ ہیں اور اسی طرح کچھ 7 قسم کی وہ ہیں، یہ تقریباً کوئی ٹوٹل تقریباً کوئی 17 بنتی ہیں۔ محرمات بن نسب جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں، باپ کی منکوحہ بیوہ ہو یا مطلقہ ہو۔ مثال کے طور پر کسی کا باپ فوت ہو گیا اور اس کی بیوہ رہ گئی، تو بیٹا اگر یہ کہے کہ میں باپ کی بیوہ سے نکاح کرتا ہوں
جو دوسری بیوی ہو اس کی، وہ اس کے لیے ناجائز ہے، یا باپ نے طلاق دے دی، طلاق کے بعد مطلقہ ہو، اس سے بھی بیٹا شادی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح حقیقی ماں ہے، دادی ہے، والد کی ماں ہے، اور نانی ہے جو والدہ کی ماں ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، نواسی ہے، بہنیں ہیں حقیقی یا اخیافی یا علاتی۔ اخیافی ایک ماں شریک ہوتی ہیں، اور علاتی جو ہوتی ہیں وہ باپ شریک ہوتی ہیں، اور عینی جو ہیں وہ باپ اور ماں دونوں جس میں شریک ہوں ان کو عینی کہتے ہیں۔ اس طرح پھوپھیاں ہیں، والد کی بہنیں ہیں، اس طرح خالہ ہیں جو ماں کی بہنیں ہیں، وہ بھی جائز نہیں ہیں۔ اس طرح بھتیجیاں ہیں، اور ماں کی بہنیں جو ہیں خالائیں ہیں، بھتیجیاں اور ان کی اولاد کا یہی حکم ہے، بھتیجیاں ہوں، بھانجیاں ہوں، اور ان سب کا ایک ہی حکم ہے۔ یہ تقریباً کوئی 10 عورتیں بنتی ہیں جن کے ساتھ جو شریعت مطہرہ نے مسلمانوں پر حرام کی ہیں کہ ان کے لیے، ان لوگوں یعنی بیٹوں کے لیے ان کے ساتھ نکاح کرنا یا ایسی رشتہ داروں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ آگے رضائی مائیں جو ہیں، رضائی ماں جو ہے اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ رضائی ماں جو ہے اس کی جو بیٹی ہے جس کے ساتھ اس نے دودھ پیا ہے، وہ بھی، اس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ اس طرح ساس ہے، بیوی کی ماں ہے، اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں پہلے خاوند سے، اور اس طرح بیوی کی بہن سالی جو ہے اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ بہو ہے اسی طرح جو کسی کے نکاح میں ہو، والمحصنات من النساء الا ما ملکت، یعنی وہ عورتیں جو کسی نکاح کے موجود ہوں اور وہ دوسرا نکاح پر جائز نہیں ہے، چونکہ وہ اس کے نکاح کے اندر موجود ہیں، ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آگے غلام اور لونڈیاں ہیں، اگر ان کے ساتھ نکاح کرنا ہے آقا کی مرضی سے تو ان کو بھی مہر دینا ہوگا۔ یہ تو وہ عورتیں تھیں جو نکاح کے لحاظ سے جائز یا ناجائز تھی۔ اگلی آیات آتی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداهم اللہ اولئک الذین ہدی اللہ واولئک هم آگے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو گناہ سے روکا ہے اور ترغیب دی ہے کہ عبادات کرو اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ گناہ کبیرہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق شرک گناہ کبیرہ ہے، اور شرک جو ہے وہ بغیر توبہ کے اس کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے معافی کا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لہذا شرک کے لیے صرف اور صرف ایک راستہ ہے کہ انسان شرک سے توبہ کرے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے۔ شرک کے بعد قتل ناحق یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یتیم کا مال کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، سود کی آمدنی یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، میدان جنگ سے فرار جو ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور والدین کی نافرمانی یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ بیت اللہ کی بے حرمتی اور شراب پینا یہ دونوں کبائر میں سے شامل ہے، اکبر الکبائر۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ شراب پینا یہ اکبر الکبائر ہے، یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، بلکہ یہ گناہ کی جڑ ہے۔ اس طرح جھوٹی قسم کھانا یہ بھی گناہ ہے۔ آج کل جیسے عدالتوں میں لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر لوگوں کو پکڑ لاتے ہیں گواہی کے لیے، تو یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، اور قرآن کریم نے گواہی کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا او تلووا او تعرضوا۔ اے ایمان والو، جب تمہیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو اس وقت تم صحیح طریقے سے گواہی دو جو گواہی دینے کا حق ہے، بے شک وہ گواہی اگر تمہارے اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو،
وہ تمہارے باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے بھائی کے خلاف کیوں نہ ہو، وہ کسی کے خلاف کیوں نہ ہو، گواہی دیتے وقت جھوٹ نہیں بولنا ہے، اپنی زبانوں کو مروڑنا نہیں ہے، اور ان کے اندر وہ یعنی ٹیڑھا پنی اور کج پنی جو ہے اس کے اندر وہ نہیں لانی ہے، تاکہ تم لفظ کو مروڑ کر ٹیڑھا کر کے اس کو بیان کرو، اور گواہی دینی ہو تو وہ سچی طریقے سے گواہی دینی ہے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر گواہی دینی ہے، بے شک وہ کسی کے خلاف ہی ہو، وہ بادشاہ کے خلاف کیوں نہ ہو، وہ غریب کے خلاف کیوں نہ ہو، وہ باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، وہ رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، وہ تمہاری اپنی جان کے خلاف کیوں نہ ہو، لہذا گواہی دیتے وقت گواہی بالکل درست طریقے سے اور صحیح طریقے سے اس کی گواہی دیا کرو۔ آگے فرمائے کہ اپنی ضرورت سے زائد پانی کو روک لینا یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے زمین سے پانی نکلتا ہے یا اس حصے سے پانی چشمہ نکلتا ہے، وہ پانی کو روک لیتے ہیں، اور اگلے جو لوگ ہوتے ہیں جو ان کی زمین سے بعد والے ہوتے ہیں ان کو پانی کی ترسیل بند کر دیتے ہیں، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ سب کے لیے برابر ہے، اگر تمہاری زمین سے نکلتا ہے تو تم اپنے ضرورت کے لیے تو استعمال کرو، باقی پانی جو ہے وہ لوگوں کا حق ہے، ان کو دیا کرو۔ جس طرح پانی لوگوں کا حق ہے، سب لوگ اس میں شریک ہیں، اسی طرح راستہ بھی سب لوگوں کا حق ہے۔ اگر تمہاری زمین سے راستہ گزرتا ہے یا لوگ رہتے ہیں تو وہ راستہ دینا تمہارا حق ہے، ان کا حق ہے کہ وہ تم سے یہ راستہ لیں، لہذا ان چیزوں پر قبضہ نہیں کرنا، کنٹرول کر کے دوسرے لوگوں کو محروم نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جادو سیکھنا اور سکھانا اور جادو پر عمل کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ مسلمانوں بھائیوں کے اندر عیب نکالنا اور ان کو برا بھلا کہنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ بغیر شرعی عذر کے دو نمازوں کو جمع کرنا ایک حدیث کے اندر اس کو بھی گناہ کبیرہ میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح تکبر سے اور غرور کی وجہ سے پاجامہ جو ہے وہ اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے اور احسان کر کے جتلانا جو ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی آدمی کسی کو ڈونیشن دیتا ہے، مال دیتا ہے اور اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن بعد میں اس کو جتلاتا ہے تو فرمایا کہ یہ بھی گناہ کبیرہ میں ہے، اور وہ جو کچھ تم نے خرچ کیا تھا وہ ضائع ہو گیا، اس کا تمہیں کوئی ثواب اور اجر نہیں ملے گا۔ بڑھاپے میں بدکاری میں مبتلا ہونا یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ وہ آدمی جو بادشاہ اور افسر ہو کر جھوٹ بولے، یعنی جھوٹ تو سب کے لیے گناہ ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ملک کا حاکم ہے، بادشاہ ہے یا وزیر اعظم ہے یا صدر ہے یا اور بڑے عہدے پر ہے، تو وہ لوگ اگر جھوٹ بولیں گے تو وہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ جیسے آج کل عام رواج بنا ہوا ہے، لوگ بات کر دیتے ہیں لیکن اس کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں یا اسے گناہ تصور نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح عیالدار ہونے کے باوجود تکبر کرے، جو آدمی عیالدار ہے، اس کے اہل و عیال ہے، بچے ہیں، تو وہ اس کو تکبر جائز نہیں ہے، اور یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ امام کے ہاتھ پر دنیا کی خاطر بیعت کرنا، یعنی اس سے مال ملے گا، دنیا ملے گی، یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ ایک حدیث میں چند آدمی جنت میں نہ جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے والا اور احسان جتلانے والا، جنات و شیاطین یا دوسرے ذرائع سے غیب کی خبریں دینے والا، اور دیوس بغیرت، وہ دیوس اور بغیرت اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے اہل و عیال کو بے حیائی میں دیکھے اور اس سے روکے نہ اور خاموشی اختیار کر لے، اس کو دیوس کہتے ہیں۔ اسی طرح اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور آپ کا خیال تھا کعبہ کے قریب پہنچے کہ میں کعبہ کے اندر داخل ہو جاؤں۔ عثمان بن طلحہ، یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام نہیں لائے تھے، ان کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بیت اللہ کھولو، میں اندر جانا چاہتا ہوں، تو اس نے انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بڑی گران گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے یہ کہا کہ عثمان، ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور اللہ تعالیٰ مجھے یہ اختیار دے گا، جس کو چاہوں میں اس کے حوالے کروں۔ عثمان بن طلحہ نے آگے سے یہ جواب دیا کہ جب یہ وقت آئے گا تو اس وقت قریش جو ہوں گے وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس وقت قریشوں کی عزت میں اور اضافہ ہوگا، وہ ذلیل نہیں ہوں گے بلکہ ان کی عزت بڑھے گی اس سے۔ خیر، اس نے چابی نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کعبے کو لاک کر دیا اور چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا۔ اس میں دو روایتیں مختلف ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ چابی لے کر آگے بھاگنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ اس سے چابی لے لو۔ اور دوسری یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کہا کہ عثمان لاؤ چابی، عثمان چابی لے کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس نے تھما لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لی، بیت اللہ کا دروازہ کھولا، حضرت علی کو بلایا اور بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ 360 بت اندر رکھے ہوئے تھے کعبہ مشرفہ کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو توڑنا شروع کیا اور یہ آیت کریمہ آپ کی زبان مبارک تھی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ یہ آیت پڑھتے جاتے تھے اور ان بتوں کو توڑتے جاتے تھے۔ سارے کے سارے بت آپ نے توڑ دیے۔ یہاں یہ بات تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بتوں کو توڑنے کے لیے آئی تھی۔ آپ کی شریعت مطہرہ کے اندر صرف اور صرف عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اور بت جو تھے ان کو توڑنے کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر آپ نے بتوں کو توڑا اور آپ نے کعبہ کو صاف کیا۔ پھر عثمان بن طلحہ کو بلایا اور کہا کہ عثمان آؤ اور یہ چابی لے لو، یہ چابی ہمیشہ تمہارے خاندان میں رہے گی اور تم سے کوئی نہیں رہے گا مگر وہ کہ جو ظالم ہوگا۔ جب عثمان بن طلحہ چابی لے کر چل پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آواز دی کہ عثمان واپس آؤ۔ عثمان واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی ان کے ہاتھ سے لی اور کہا کہ دیکھو عثمان، میں نے تمہیں ایک وقت یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ چابی ایک وقت میرے ہاتھ میں دیں گے اور پھر میں جس کو چاہوں دوں۔ اس نے کہا کہ مجھے یاد آ گیا، اسی وقت مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں اپنے قوم سے ڈرتا تھا۔ اب میں آپ پر اسلام قبول کرتا ہوں، آپ کا اور آپ کے ہاتھ پر اسلام لاتا ہوں۔ عثمان بن طلحہ اسلام نے قبول کیا اور اس کے بعد رسول اللہ نے چابی عثمان بن طلحہ کو دے دی۔ تو یہ آیت ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا ارحم الراحمین. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. الہ العالمین، یہ رمضان کا مہینہ ہے. مولا اس مہینے کے اندر، اس مہینے کے شرف کی وجہ سے، اس قرآن کی عزت کی وجہ سے، اس مہینے کی عزت اور شرف کی وجہ سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین، جتنے بھی مسلمان بہن بھائی اس دنیا سے رخصت ہو چکے، مولا سب کی مغفرت فرما. مولا جو گناہگار ہیں ان سب کے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین، یہ بیماری اس وقت تک یا اللہ پوری دنیا کے اندر موجود ہے. یا اللہ اس بیماری کا خاتمہ فرما. یا اللہ اس بیماری سے جتنے لوگ متاثر ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. الہ العالمین، پاکستان کے اندر بخصوصی اس وقت ایک انتشار کی کیفیت ہے. مولا پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کو امن کا گہوارہ فرما. الہ العالمین، جتنے بھی ہمارے سیاسی یا مذہبی جتنے لوگ بھی ہیں یا اللہ سب کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت، یگانگت اور یونٹی کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، مسلمان امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، دوسرے ملکوں کے اندر رہتے ہیں یا اللہ ان کے لیے کئی مسائل ہیں. یا اللہ ان مسلمانوں کو ان کی حفاظت فرما، ان کے مسائل کو آسان فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.